ماشاءاللہ ہماری محفل کی زینت بنے ہیں عالمی مبلغ اسلام، مخلص فی اللہ، پیر طریقت، راہبر شریعت حضرت علامہ پیر شمس العارفین نقشبندی غزنوی آستانہ عالیہ نیریاں شریف، ہم ان کو محفل میں شرکت کرنے پر صمیم قلب سے اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ وقت ضائع کیے بغیر میں آپ کی محبتوں میں قبلہ پیر صاحب کو دعوت خطاب دوں گا۔ اگر ہم تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، ہم نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے اور ربیع الاول شریف کے حوالہ سے ہمارا جوش اور ہمارا جذبہ دیدنی ہوگا۔ نعروں کی گونج میں قبلہ پیر صاحب کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبہ یا حبیب اللہ۔ بہت ہی عزت و احترام کے قابل تعظیم حاضرین و سامعین اور قابل صد احترام حضرات علماء کرام، اور بالخصوص آج کی اس بزم نور و سرور کے میزبان و محتمم و منتظم جناب عالی مرتبت پیکر خلوص و وفا جناب صوفی گلباز صاحب، اور میری محبتوں کے لائق انتہائی قابل احترام حضرت علامہ راشد رضوی صاحب اور دیگر جمیع علماء کرام جو انتہائی
عزتوں کے قابل امت میں علماء کا وہ پاکیزہ گروہ ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ کے دربار میں جب جھکنے کی باری آتی ہے تو ہر ایک کو ان کی قیادت قبول کرنی پڑتی ہے۔ جب نوجوان اور دیگر لوگ اپنی زندگی کا یہ پلان بنا رہے ہوتے ہیں کہ میں کون سی ڈگری لوں گا تو اس کا معاشرے میں سکوپ کیا ہوگا، اس وقت یہ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے لنگر کے ٹکڑے کھا کے ٹھنڈی دال پی کے اس ڈگری کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جس کا سکوپ مدینے والے کے دربار میں ہوا ہے۔ اس لیے یہ وہ قابل احترام جماعت ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے عقیدے محفوظ ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا قبلہ محفوظ ہے، جن کی وجہ سے ہمارے مصلی محفوظ ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے ممبروں پر زینت ہے، اور جن کی وجہ سے فضا آج بھی حی علی الفلاح کی صداؤں سے منور ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ان کا احترام کیا کیجئے، کیونکہ وہ احترام ان کا نہیں ہوتا، ان کے سینے میں محفوظ اس علم کا ہوتا ہے کہ جس علم کو کہا گیا ہے کہ یہ علم وہ علم ہے جو بندے کو خود شناس بھی کرتا ہے، خدا شناس بھی کر دیا کرتا ہے۔ میں بلکہ کہا کرتا ہوں کہ سارے علوم اجزاء ہیں۔ فلکیات کا علم جزوی علم ہے، ارضیات کا علم جزوی علم ہے، کیمیاء کا علم جزوی علم ہے، معاشیات کا علم جزوی علم ہے، ریاضی کا علم جزوی علم ہے، سائنس ساری جزوی علم ہے، اس لیے کہ یہ ایک جز تک لے کے جاتا ہے۔ سائنس زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گی؟ بندے کو اڑاتی ہے، چاند تک لے کے چلی جاتی ہے، چاند پہ قدموں کا نشان پلٹ کے آ جاتا ہے، مگر جو علم بارگاہ سید الانام سے عطا ہوتا ہے یہ دنیا کا علم چاند تک لے کے جاتا ہے، اور وہ عطائی علم چاند کے خالق تک لے کے چلا جایا کرتا ہے۔ چاند کو پہچاننا اور ہے، خالق کو پہچاننا اور ہے، اور جو خالق کو پہچان لیتا ہے اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ صرف 2 آنسو بہانے کی دیر ہوتی ہے، سورج پلٹ کے آ جایا کرتا ہے۔ حضرات محترم، ایک دنیا ایک قال ہے، ایک دنیا حال ہے۔ قال جسم کو سدھارتا ہے، حال روح کو بیدار کرتا ہے، اور جب روح بیدار ہو جاتی ہے تو میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں کہ قبر میں اترنے کے بعد 3 سوال کیے جائیں گے، اور ایک روایت مستند یہ ہے کہ سوال ہی ایک ہوگا، لیکن اگر 3 بھی ہونا پاس فیل ہونے والا سوال ایک ہی ہے۔ اگر پہلے 2 میں وہ پاس بھی ہو جائے تو تیسرے میں فیل ہوگا تو وہ پہلے میں بھی فیل ہی تصور کیا جائے گا۔ تو پھر مجھے یوں کہہ لینے دو نا کہ ان سوالات کا نچوڑ یہ ہے کہ جس نے مصطفیٰ کو نہیں پہچانا اس نے خدا کو نہیں پہچانا، جس نے مصطفیٰ کو نہیں پہچانا اس نے خدا کو نہیں پہچانا۔ اور میں نے جو آیہ مبارکہ پڑھی ہے نا وہ میرے موضوع سے ہٹ کے نہیں ہے، بلکہ اس کا مختصر ترجمہ میں ابھی عرض کر دیتا ہوں کہ ارے پہچان کس چیز سے ہوتی ہے؟ صورت ہوگی تو چہرے سے ہوگی، رنگ ہوگا تو آنکھ سے ہوگا، خوشبو ہوگی تو ناک سے پہچانی جائے گی، آواز کا حسن ہوگا تو کان پہچانے گا، گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے ہاتھ پہچانے گا، دور ہے یا نزدیک ہے قدم پہچانے گا، آواز سریلی ہے یا بھدی ہے کان پہچانے گا۔ اور جس کی نہ صورت ہے نہ سیرت ہے، نہ کان ہے نہ چہرہ ہے نہ رنگ ہے نہ خوشبو ہے نہ سمجھ میں آتا ہے، وہ کیسے پہچانا جائے گا؟ اور ایک بات یاد رکھو، محبت تب تک ہوتی ہی نہیں جب تک پہچان نہ ہو۔ محبت کے لیے شرط ہے کہ آپ کے حواس خمسہ میں سے کسی ایک کی وہاں تک رسائی جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک محبت نہیں ہوگی۔ بہرے کو جتنی مرضی آپ بانسری سے اسے نغمے سناتے رہیں اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، اندھے کو جہاں بھر کے رنگ دکھاتے رہیں گے اسے کچھ لطف نہیں آئے گا، زبان سے بے بہرا بندے کو جہاں بھر کے ذائقے چکھاتے رہو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، چیز گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، اس کا ہاتھ سو گیا ہے اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ جب تک حواس خمسہ میں سے کسی ایک حص کی وہاں تک رسائی نہ ہو تب تک
تک پہچان نہیں ہوتی، جب تک پہچان نہ ہو لذت نہیں آتی، جب تک لذت نہ ہو تب تک محبت نہیں ہوتی۔ تو وہ حواس خمسہ سے باہر ہے، وہ حواس خمسہ میں آتا نہیں ہے۔ تو رب فرماتا ہے ایمان والے وہ ہیں جو مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ تو جو نظر نہیں آتا محبت ہوگی کیسے؟ یہ تو میں مان لوں گا کہ وہ میرا خالق ہے، مگر میری محبت مجھے مجبور کرتی ہے کہ بھائی جسے تو نے چکھا نہیں تو محبت کیا کرے گا، جسے تو نے دیکھا نہیں تو محبت کرے گا کیا، جسے تو نے چھوا نہیں اسے تو پیار کرے گا کیا۔ ارے اور تو چھوڑو، جس کی سمت کہیں پتہ نہیں اس کی طرف تو بڑھے گا کیسے، اس کی طرف تو جائے گا کیسے۔ تو جب میں الجھ گیا تو میں نے قرآن سے پوچھا، اے قرآن تو ہی بتا کہ اس کا حل کیا ملے گا؟ تو جواب آیا اگر تو مجھ سے پوچھے گا تو تیرے لیے خطرے ہی خطرے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ جواب آیا کہ اگر تو صرف مجھ سے پوچھے گا اور صرف مجھے میں تلاش کرے گا تو پھر یاد رکھ 440 کا کیا کرنٹ ہوتا ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کر خطرہ ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا تو نے پڑھا نہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا؟ تو نے پڑھا نہیں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا؟ تو پھر میں نے کہا یہ کہاں سے ہدایت ملے گی؟ اس نے کہا ہدایت یہ وہاں سے ملے گی، پتہ تجھے وہاں سے ملے گا جہاں ضمانتیں ملا کرتی ہیں۔ میں نے کہا تیرے پاس ضمانت نہیں۔ اس نے کہا دنیا بھر کے قاری میری قرات کرتے رہیں، میں کوئی جنت کی ضمانت نہیں دیتا۔ بیت اللہ کا دنیا بھر کے حاجی طواف کرتے رہیں، کعبہ کسی کو ضمانت نہیں دیتا۔ حجر اسود کو بھلے چومتے رہو، حجر اسود جنت کی کوئی ضمانت نہیں دیتا۔ صفا مروہ پہ بھلے صحیح کرتے رہو، صفا مروہ کبھی جنت کی ضمانت نہیں دیتا۔ زکوٰۃ بھلے دیتے رہو، تیری زکوٰۃ تیری جنت کی کبھی ضمانت نہیں بنے گی۔ تو میں نے کہا ضمانتیں ملتی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا یہاں خطرہ ہے، قبول ہو گیا تو جنت ہے، نہ قبول ہوا تو مال بھی گیا جنت بھی گئی۔ تو میں نے کہا ضمانتیں ملتی کہاں ہیں؟ کہا اس در پہ آنا جس نے گن کے کہا تھا فلاں 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 یہ تم 10 جنتی ہو۔ اس کے در پہ آنا جو ضمانتیں دیتا ہے، اس کے در پہ آدھو جو ضمانتیں دیتا ہے۔ تو پھر میں قرآن سے اب سمجھو اس جملے کو، پھر میں قرآن کے دروازے سے ہٹ کے مصطفیٰ کے دروازے پہ آ گیا۔ تو وہاں آ کے پتہ چلا کہ اصل میں قرآن کا دروازہ بھی مصطفیٰ کے دروازے سے ملتا ہے، قرآن کا دروازہ بھی مصطفیٰ کے دروازے سے ملتا ہے۔ تو پھر میں سمجھا کہ اس آیت کا معنی کیا ہوگا کہ وہ ایمان جو ایمان والے والذین آمنوا اشد حبا للہ ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت ہوئی کیسے؟ نہ دیکھا نہ چکھا نہ سنا نہ پاس بیٹھے نہ خوشبو دیکھی نہ کوئی سنگت اختیار کی، وہ ادھر آتا نہیں۔ اور یہ جملہ نوٹ رہے، وہ ادھر آتا نہیں، میں ادھر جا سکتا نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ جانے میں اور جا سکنے میں فرق ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں ادھر جاتا نہیں، ارے میں اگر کہوں میں ادھر جاتا نہیں اس کا مطلب ہے کہ جا سکتا ہوں میری مرضی نہیں، میں ادھر جا سکتا ہی نہیں۔ اور یہ میں نے نہیں کہا کہ وہ آ سکتا نہیں، میں نے کہا وہ آتا نہیں، وہ آ سکتا ہے مگر آ جائے تو پھر کوئی رہتا نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ توحید بھی سمجھاتا چلوں نا۔ ہم پہ الزام ہے جی یہ محفلیں کرتے توحید کا ذکر نہیں کرتے، اور میں کہا کرتا ہوں مکتب دانش کے طالب علم تو کہاں الجھ گیا ہے؟ اگر توحید سیکھنی ہے تو کسی فقیر کے درویش پہ کے دروازے پہ آ، تجھے پتہ چلے توحید ہوتی کیا ہے۔ وہ ادھر آتا نہیں، میں ادھر جا سکتا نہیں، وہ آئے تو میں رہتا نہیں، وہ آئے تو پھر میں رہتا نہیں۔ تو پھر یہ سنگت ہوگی کیسے؟ یہ محبت پار چڑھے گی کیسے؟ تو جواب آیا پھر اس کے دروازے پہ آنا جو ادھر بھی آتا ہے ادھر بھی جاتا ہے، جو ادھر بھی آتا ہے جو ادھر بھی جاتا ہے، اسی سے کیوں نہیں رشتہ جوڑ لیتا؟ جہاں فرشتوں کے ملکوتیوں کے پر جلتے ہیں، جہاں جبریل کا پر جلے اور میرے نبی کی نالین ساتھ جائے اور موسیٰ کو حکم و فخلہ نالائک، موسیٰ جوتا اتار کے آ، تو حضرات محترم جب میں اس دروازے پہ آیا
تو پھر مجھے فرمان عالی شان ملا، اور یہ فرمان ایسا فرمان نہیں ہے، یہ جس زبان سے جاری ہوا ہے اسے سند ملی ہوئی ہے. کیا؟ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. یہ جو عبداللہ کا بیٹا ہے نا، یہ جو آمنہ کا لال ہے نا، یہ جو مکے کی گلیوں میں پھرتا ہوا تمہیں صرف محمد نظر آتا ہے نا، اس کی شان یہ ہے کہ جب یہ بولتا ہے تو مت سمجھو کہ آمنہ کا لال بولا، مصطفیٰ بولا تو سمجھو خدا بولا. وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. تو پھر وہاں سے مجھے پیغام ملا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدی و والدی والناس اجمعین. تم میں اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ ماں باپ اور ہر انسان سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کر لیتا. مجھ سے محبت. میں ایک دفعہ مجھے پھر ٹکر لگی، میں پھر الجھ گیا کہ ادھر مصطفیٰ کہتے ہیں کہ وہ مومن ہی نہیں جو مجھ سے محبت نہ کرے، اور ادھر رب کہتا ہے ایمان والا ہے ہی وہ جو مجھ سے محبت کرے. تو محب ایک محبوب دو، اور دونوں دعویٰ کر رہے ہیں، اور دونوں نے دعویٰ اپنے حوالے سے کیا. دونوں نے محبت کا دعویٰ اپنے حوالے سے کیا. رب کہتا ہے میری محبت، مصطفیٰ کہتے ہیں میری محبت. تو پھر میں نے لفظوں پہ غور کیا کہ قرآن کی یہ شان ہے کہ لفظ تو بڑی بات ہے، اس میں ایک حرف بھی نہ فالتو رکھا گیا ہے نہ کم رکھا گیا ہے. اور میرے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کبھی زندگی میں اپنی مرضی سے بولا ہی نہیں، جو بولا ہوں وہ. اور میرے نبی کی شان جو ہے نا، جو میں سمجھ سکا ہوں، وہ اتنی میری سمجھ میں آئی ہے. وہ نبی کی شان کوئی بیان نہیں کر سکتا، لیکن جو دو جملوں میں میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ چپ رہے تو سنت بنے، بول پڑے تو قانون بنے. چپ رہے تو سنت بنے، بول پڑے تو قانون بنے. یعنی جس کی کوئی حالت خالی نہیں، کوئی حالت ان کی خالی نہیں. میرا سرکار جس طرح، میرے آقا جس طرح بیٹھے ہیں، آپ یہ نیت کر کے کہ میرے آقا اس طرح بیٹھا کرتے تھے، صرف تھوڑی دیر کے لیے اس طرح بیٹھو تو عبادت بن جائے. میرا نبی جس طرح مسکرایا اس نیت سے کہ یہ سنت ہے، اگر اس نیت سے مسکراؤ گے تو عبادت بنے. تو پھر کہنے لگے دو نا کہ جس کی نقل عبادت بنے، جس کا فرمان قانون بنے، جس کا فرمان قانون بنے. تو پھر انہوں نے بات تو فالتو نہیں کی، میں نے لفظوں پہ غور کیا. تو ادھر تھا لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی مومن ہو نہیں سکتا. اور رب نے یہ نہیں کہا کہ مومن نہیں ہو سکتا، رب نے کہا جو مومن ہے. مسئلہ حل نہیں ہو گیا؟ جو مومن ہے. میرے آقا نے کہا مومن ہو نہیں سکتا جب تک مجھ سے محبت نہ کرے. اور رب نے یہ نہیں کہا کہ مومن ہو نہیں سکتا، رب نے کہا اب جو مومن ہو گیا ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی کی محبت مومن بناتی ہے، اور جو مومن بن جائے وہ رب سے محبت کرتا ہے. تو معنی یہ ہوا کہ مصطفیٰ کی محبت حقیقت میں خدا کی محبت ہے. مصطفیٰ کی محبت حقیقت میں خدا کی محبت ہے. جس نے مصطفیٰ سے محبت کی وہ سمجھ لے اس نے اللہ سے محبت کی. جس نے اللہ سے محبت کی تو رب کائنات کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرا اس کو وصل مل گیا. جسے وصل مل گیا اسے عشق مل گیا. جسے عشق مل گیا اس نے اپنے نفس کو میرے لیے قتل کر دیا. جس نے اپنے نفس کو قتل کر دیا اس کے لیے قصاص و دیت ہوتی ہے، اور اس عاشق کی قصاص و دیت یہ ہے کہ اسے میں اپنے جلوے عطا کر دیا کرتا ہوں. اسے پھر میں اپنے جلوے عطا کرتا ہوں. اور ایک بس آخری بات میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا دیدار کیا تو پھر سوچو کہ اس کا پھر فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. آپ نے جب دیدار کیا 40 دن کے بعد آپ جب اس جہان کی طرف واپس پلٹ کر آئے
میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بے ہوش تھے تو ہوش میں آئے. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ معنی یہی بنتا ہے. مگر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بے ہوش نہ کہا جائے بلکہ مد ہوش کہا جائے. یہ تھا کہ وہ جلووں میں اتنے گم ہو گئے کہ دنیا سے بیگانے ہو گئے. وہ جلووں میں اتنے گم ہو گئے کہ دنیا سے بیگانے ہو گئے. یہ تو پھر کوئی ایک ہی ہوگا نا جو جلووں میں بھی مست رہے اور دنیا سے بھی بیگانہ نہ ہو. یہ ہر کوئی تو نہیں ہوگا نا. یہ تو پھر کوئی کوئی ہوتا ہے نا. یہ جو کوئی کوئی ہوتا ہے نا. ایک خوبصورت بات میں آپ کو سناؤں, شاید پہلے بھی آپ نے سنی ہو, میں اکثر سناتا رہتا ہوں کہ ارسطو نے بچپن میں اپنی بچپن کا ایک کہانی لکھتا ہے. ارسطو کہتا ہے کہ ہمارے محلے میں گاؤں میں ایک کمہار تھا, بابا جی تھے جو برتن بنایا کرتے تھے اور برتن ان کے بڑے مشہور ہوتے. جب بھی میلہ لگتا تو ان کے برتن سب میں نمایاں ہوتے اور لوگ ان کو بڑی شوق سے خریدتے. تو ایک دن میں ان کی دکان سے گزرا تو میں وہاں بیٹھ گیا کہ دیکھو تو یہ کرتے کیا ہیں. وہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ ایک زور سے ایک چرخا سا ایسا گھومتا ہے, اس پر وہ مٹی کا ایک بڑا سا گولا رکھتے ہیں اور وہ بابا جی اس میں اپنی انگلیوں اور ہاتھ کے مختلف زاویے بناتے 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 مٹی گھومتے 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 وہ مٹی کا گولا کبھی سراہی بن جاتی ہے, کبھی جام بن جاتا ہے, کبھی گھڑا بن جاتا ہے, کبھی کچھ بن جاتا ہے, کبھی کچھ بن جاتا ہے. تو میں روز دیکھا کرتا اور روز میں بیٹھتا. ایک دن میں نے بابا جی سے کہا, بابا جی ایک بات پوچھوں. بابا جی بڑے پیار سے لگ کے اور کہنے لگے, بیٹے میں بھی بڑی شدت سے انتظار میں تھا کہ تو روز آ کے بیٹھتا ہے تو میری بھی چاہت تھی کہ تو کچھ پوچھے, تو کوئی بات کرے. اچھا ہوا تو بولا ہے, پوچھ تو کیا کہنا چاہتا ہے. اس نے کہا, بابا جی جب آپ مٹی کا ایک بڑا سا گولا اس چرخے پہ رکھتے ہیں اور جب وہ ایک برتن کی شکل اختیار کر جاتا, ہاتھوں کے زاویے بنا بنا کے ہاتھ گھما گھما, آپ نے دیکھا کبھی برتن بنتا ہوا کمہار کی چکی پہ وہ تیزی سے گھومتا ہے نا, وہ بڑی نرم سی مٹی ہوتی ہے اور وہ اس میں ہاتھ رکھ کے نا تو وہ گھومتا جاتا ہے. وہ اپنے ہاتھ بھی اس کے ساتھ اس طریقے سے گھماتے کہ جو چیز وہ بنانا چاہے وہ اس کی شکل ڈھل جاتی ہے. انہوں نے کہا جب آپ مٹی کا بڑا گولا رکھتے ہیں تو جو چیز بنانی ہو اس کا خاکہ کہاں بنتا ہے, اس کا خاکہ کہاں بنتا ہے. انہوں نے کہا بیٹا وہ میرے دل و دماغ میں بنتا ہے. ارسطو کہتے ہیں میں نے تالی بجائی اور میں نے کہا میں سمجھ گیا. بابا جی کہہ رہے ہیں کہ تو کیا سمجھو. انہوں نے کہا بابا جی بس یہ میرے سمجھنے کی بات تھی, اگر اجازت دیں تو ایک سوال اور پوچھوں. اس نے کہا پوچھو. اس نے کہا کہ آپ کے برتن میلے میں بک جاتے ہیں اور باقیوں کے تھوڑے بکتے ہیں, آپ کے جلدی بکتے ہیں, آپ کے برتن بڑے نمایاں نمایاں نظر آتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے. انہوں نے کہا بیٹے میں بناتا بڑی محبت سے ہوں, میں بناتا بڑی محبت سے. اس نے کہا میں نے تالی بجائی اور میں نے کہا بابا جی میں سمجھ گیا. انہوں نے کہا بیٹا تو کیا سمجھو. انہوں نے کہا بابا جی یہ رہنے دو, اگر اجازت دو تو ایک سوال اور پوچھوں, ایک سوال اور پوچھوں. اب یہاں میری اور ارسطو کی جو ہے نا رائے بدل گئی. میرے اور ارسطو کے راستے جدا ہو گئے. وہ کسی اور طرف نکل گیا اور یہ فقیر کسی اور طرف نکل گیا. اور فقیر نے نکل کے جانا کہاں ہوتا ہے, زیادہ مدینہ ہی تو جانا ہوتا ہے. فقیروں نے اور کہاں جانا ہوتا ہے. اپنے آسرے کی تو ایک ہی جگہ ہے, اپنے آس کی اور امید کی تو ٹھکانہ ہی ایک ہے. جب کبھی گھومے پھرے ٹرے جدھر گئے ادھر گئے, آخر جب ہر طرف سے مایوس ہوئے تو سیدھے مدینے پہنچ گئے. اور سنیے ناز کرو کہ ہمارے آس کی ایک جگہ تو ہے نا, ہماری امیدوں کی ایک جگہ تو ہے نا. اس نے کہا جی تیسرا سوال یہ ہے کہ اب دیکھو ایک چیز پہلے ذہن میں رکھو. یہ جو کمہار تھے نا بابا جی, یہ برتنوں کے خالق تھے, تخلیق کرتے تھے, بناتے تھے. ان کی خالقیت میں اور اس کی خالقیت میں فرق یہ ہے کہ یہ اپنی تخلیق کے لیے, اب یہ سنو باری, لوگ کہتے ہیں جی ان کو توحید نہیں آتی. میں کہتا ہوں خدا کی قسم مکتب دانش کے طالب علم ہمارے پاس آ, تجھے بتائیں توحید ہوتی کیا ہے. اب آؤ میں توحید بھی سمجھاتا چلوں. یہ بھی خالق ہے, وہ بھی خالق ہے, مگر اس کی تخلیق میں اور اس کی تخلیق میں فرق یہ ہے کہ یہ تخلیق کے لیے پہلے سے تخلیق شدہ اسباب کا محتاج ہے. یہ علماء کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, یہ اپنی تخلیق کے لیے سب سے پہلے سے تخلیق شدہ اسباب کا محتاج ہے. اور وہ خالق ایسا ہے کہ تخلیق کے لیے وہ محتاج نہیں ہے, وہ کن کی طاقت رکھنے والا ہے.
بات سمجھ آئی؟ تو یہ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ وہ کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، اور اسے اسباب ہے، اسے برتن بنانے کے لیے مٹی کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، چرخے کی ضرورت ہے، سکھانے کے لیے پھر دھوپ کی ضرورت ہے، پکانے کے لیے پھر آگ کی ضرورت ہے، آگ جلانے کے لیے پھر لکڑ کی ضرورت ہے، کتنی ضرورتیں ہیں۔ اور رب کیا کرتا ہے؟ آسمان بنانا ہے، بس ادھر ارادہ کیا ادھر کن کہہ دیا۔ بات تو ہی کی سمجھ آئی ہے نہیں؟ تو اب پھر ایک چیز ذہن میں رکھو کہ یہ برتنوں کا خالق ہے، تو اس خالق سے پہلے دو سوال تو آپ کی سمجھ میں آ گئے نا کہ خاک کہاں بنتا ہے، اور پھر یہ کیوں اتنے نمایاں ہیں کہ میں بناتا بڑی محبت سے ہوں۔ اس نے تالی بجائی نا، پتہ اس تالی بجانے سے اس کی مراد کیا تھی؟ اس نے کہا میں بھی انسان بھی کائنات میں اسی لیے نمایاں ہے کہ باقی ساری مخلوق کو رب نے کنج کے زور سے بنایا ہے، انسان کو رب نے محبت سے بنایا ہے، انسان کو رب نے محبت سے بنایا ہے، پیار سے بنایا ہے۔ تو اب کہا جی میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ بابا جی آپ کی زندگی میں کوئی ایسی خواہش جو آپ چاہتے ہو پوری ہو جائے؟ اب بڑی توجہ طلبہ، خدا کی قسم میں صرف اس کی خواہش ہی بیان کروں گا تو آپ تو اتنے بازوق لوگ ہیں کہ بات ہی سمجھ جائیں گے۔ اس نے کہا کہ میری ایک خواہش ہے، برتنوں کا خالق ہوں، میرا کارخانہ ہے، میں برتن بناتا ہوں، اس فن کا ماہر ہوں، تو میری خواہش یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ایک شاہکار ایسا بنا جاؤں نہ پہلے کسی نے بنایا ہو نہ بعد کوئی بنا سکے۔ بات سمجھ گئے ہوں گے؟ بات کی تہہ تک چلیں گے، بات کی تہہ تک۔ اگر یہ چھوٹا سا خالق چاہتا ہے کہ میرا شاہکار ایک ایسا ہو کہ اس جیسا کوئی اور نہ ہو، تو اگر چھوٹے خالق کا یہ عالم ہے تو خالق حقیقی نے بھی تو کوئی شاہکار بنایا ہوگا نا۔ کوئی شاہکار تو بنایا ہوگا نا کہ اس جیسا کوئی اور نہ ہو، اس جیسا کوئی اور نہ ہو۔ اور دلیل کیا ہے؟ معجزہ وہ تو سب نبیوں کو دی ہے، زندگی بانٹنا وہ تو عیسیٰ کی ٹھوکر میں رکھ دی، ہوا میں اڑنا یہ تو سلیمان کے تخت کا کمال ہے، حسن کا ہونا یہ تو یوسف کی جھلک ہے، زندگی بانٹنا یہ تو عیسیٰ کا کام ہے، آگ میں گر کے بھی آگ کو گلزار بنا دینا یہ تو ابراہیم کا بھی کام ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ نہ مرنا زندہ رہنا یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کمال ہے، نہیں بات سمجھ میں آئی؟ زندہ رہنا بھی کوئی کمال نہیں ہے کہ جی وہ اس دنیا اب بھی زندہ ہے، لوگ تو اس بھی چکر میں پڑے ہوئے کہ زندہ ہے یا نہیں زندہ۔ میں کہتا ہوں کہ وہ زندہ کائنات اگر زندہ ہے نا تو دلیل اس کی یہ ہے کہ مصطفیٰ زندہ ہے، وقت ابھی تو کائنات زندہ ہے، تو لہٰذا کمال یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد وہ زندہ ہے یا نہیں۔ لوگ پتہ نہیں کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، نور ہے یا بشر ہے، علم اتنا ہے یا اتنا ہے۔ سنو اس شاہکار کا کمال کیا ہے، یہ سب سے برتر شاہکار کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ سدرہ سے ادھر بھی جاتا ہے ادھر بھی آتا ہے، رب کے بلانے پہ بھی جاتا ہے اور اپنی مرضی سے بھی جاتا ہے، رب کے بلانے پہ 1 مرتبہ جاتا ہے، اپنی مرضی سے 8 مرتبہ جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ نمازیں بہت زیادہ ہیں کم کرواؤ؟ تو جب دوبارہ پلٹ کر گئے تھے تو اب بلانے پہ تو نہیں نہ گئے، اپنی مرضی سے گئے تھے نا۔ اچھا دیکھو نا، چھوٹی چھوٹی دلیلیں دے کے کہتے جی اگر ان کا علم تھا تو ان کو یہ بات کیوں معلوم نہیں ہوئی؟ اگر وہ غیب کا علم رکھتے تو حضرت عائشہ کے ہار کا انہیں پتہ کیوں نہیں چلا؟ اگر خدا غیب جانتا ہے تو اس کو پتہ نہیں تھا مجھے 5 کرنی پڑے گی تو 5 پہلے کیوں نہ کر دی؟ اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ موسیٰ، رب کو پتا نہیں تھا کہ موسیٰ واپس بھیجے گا، مجھے 5 کرنی پڑیں گی تو پہلے 5 کیوں نہ کر دی؟ اس لیے نہ کر دی کہ میرا یار بار بار آتا رہے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ آ بھی سکتا ہے جا بھی سکتا ہے۔ ہمارے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، ہمارے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، یہ آ بھی سکتا ہے یہ جا بھی سکتا ہے۔ تو جو ادھر جاتا بھی ہے جو ادھر آتا بھی ہے، تو یہاں بھی ترستو نے جو سوچا نا کہ انسان ہے، تو میں سمجھ لیا کہ رب نے بھی تو ایک بنایا ہے اور وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، جو رب تعالیٰ کے تمام تر کمالات کا مظہر ہے، جو رب تعالیٰ کے کمالات کا مظہر ہیں۔ تو جب تک مظہر نہ ہو، یا مجھے یوں کر لینے دے کہ میں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں، عشق تب تک نہیں ہوتا
جب تک دیدار نہ ہو، عشق تب تک نہیں ہوتا جب تک مشاہدہ نہ ہو۔ تو مشاہدہ اس کا کیسے ہو جس کو جو مشاہدے میں آتا ہی نہیں؟ لہٰذا اگر رب سے محبت کرنی ہے نا تو درشن مصطفیٰ کے ہوں گے، عشق خدا کا ہوگا۔ درشن مصطفیٰ کے ہوں گے، عشق خدا کا ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا دیدار کیا تو ہوش، جب 40 دن کے بعد ہوش میں آئے تو آپ کی نظر کا عالم یہ تھا کہ 40 میل کے فاصلے پر رات کے اندھیرے میں کالی چٹان پر کالی چونٹی چلتے ہوئے دیکھ سکتے تھے۔ وہ موسیٰ جنہوں نے طور پر تجلی گرتا دیکھا براہ راست ان کی آنکھوں میں نہیں آیا، کسی اور جگہ گرتا دیکھا۔ تو اگر ان کی بصارت کا یہ عالم ہے تو جو کعبہ قوسین ادنیٰ پر مشاہدہ براہ راست کر رہا ہے تو پھر اتنا یقین تو کر لو نا کہ مدینے سے وہ گلباز صاحب کی محفل کو دیکھ رہا ہے۔ ہم چیونٹی سے بھی گئے گزرے تو نہیں ہے نا، ہم چیونٹی سے بھی گئے گزرے تو نہیں ہے نا، وہ وہاں سے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اپنے نبی پر فخر کیا کرو اور اکڑ کے چلا کرو کہ میں سنی ہوں، غرور سے نہیں، فخر سے چلا کرو کہ میں سنی ہوں اور میں اس نبی کا امتی ہوں۔ دیکھو نا یہاں آپ کا منع ہوگا نا، آپ کو ملنا پڑے تو کتنے واسطے ڈھونڈو گے؟ پہلے اپنے وارڈ کا کونسلر، وارڈ کا اپنی یونین کونسل کا چیئرمین، یونین کونسل کا چیئرمین پھر آگے کسی اور بڑے نمبردار کو ڈھونڈے گا، پھر جا کے منع کو بتائے گا جی یہ فلاں وارڈ سے ہے، فلاں پولنگ اسٹیشن سے جس سے آپ جیتے تھے، یہ وہاں کا بندہ ہے، آپ نے اس کو ووٹ بھی دیا، لیڈر بھی ہے، قائد بھی ہے، آپ اس کی پارٹی کے بھی ہیں، سب کچھ کیا، پتہ نہیں کتنے رشتہ دار اس کے لیے ناراض کیے ہوں گے، کتنوں سے تو آپ لڑے ہوں گے، کتنوں سے آپ تو جھگڑے، کیونکہ ہمارا ضمیر تو اتنا ہے نا، عیاشیاں وہ کرتے ہیں اور ناراضگیاں ہم لے لیتے ہیں، مزے وہ کرتے ہیں اور رشتہ داروں کو ہم ناراض کر دیتے ہیں، عیاشیاں وہ کرتے ہیں، دل ہم نے توڑے ہوتے ہیں دوسروں کے۔ تو آپ پھر وہاں تعارف کرواؤ گے کہ جی یہ فلاں صاحب فلاں وارڈ سے، جی فلاں یونین کونسل کے فلاں چیئرمین صاحب، پھر فلاں کونسلر، اس کونسلر کا یہ پھر معاون ہے، پھر بھی وہ اکڑ کے ہاتھ ملائے گا اور میں اس لیڈر کا تابع دار اور غلام ہوں جو مجھے ماں سے بھی زیادہ پہچانتا ہے۔ وہاں مجھے تعارف نہیں کروانا پڑتا کہ میں کس وارڈ سے آیا ہوں، وہ دیکھتے ہی کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ سرکار نے فرمایا میرے پاس جب درود آتا ہے تو مجھے بتایا کیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں اس نے درود پڑھا ہے۔ تو اس لیے جب بھی درود پڑھا کرو نا، ایک چیز، ابھی یہ کیمرہ لگا ہے نا اور جہاں بھی جاؤ تو وہاں لکھا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو آپ محتاط ہو جاتے ہیں، آپ محتاط ہو جاتے ہیں، کوئی چیز نہیں اٹھا سکتے، کوئی غلط حرکت نہیں کر سکتے، کوئی نہیں۔ حالانکہ آج آپ بلکہ آپ تو اور بھی الرٹ کرتے ہیں جی کہ ہوٹلوں میں جب آپ رہو تو کمرے میں بڑے محتاط رکھا کرو، خفیہ کیمرے لگے ہوتے ہیں، وہ بڑا خطرناک کام ہے، یہ ہے وہ ہے، اور بلکہ اس حد تک احتیاط کرنی چاہیے جی کہ جب آپ کپڑے ڈریس بدل رہے ہیں تو بھی احتیاط کیا کریں کسی کے ہوٹل میں، یعنی اس حد تک پردے چاک ہو چکے ہیں اور وہ کیمرے کی آنکھ سے لوگوں کو اتنا ڈرایا جا رہا ہے۔ تو اگر کیمرے کی آنکھ کا یہ حال ہے تو پھر اپنا یقین پکا رکھو کہ جہاں بھی پھرتے چلتے ہو تو جب درود پڑھو نا تو ذرا سمر جایا کرو، ذرا زلفیں سیدھی کر لیا کرو، ٹوپی ذرا سیدھی کر لیا کرو، کالر ذرا سیدھے کر لیا کرو، نظریں ذرا جھکا لیا کرو، کیونکہ جب آپ درود پڑھتے ہو تو مصطفیٰ کے کیمرے کے سامنے آ رہے ہوتے ہو، اس وقت ان کے کیمرے کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کی صورت وہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور آپ کے درود کو سن بھی رہے ہوتے ہیں، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جواب بھی عطا کر رہے ہوتے ہیں، جواب بھی عطا کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو پاکیزہ مہینہ 12 ربیع الاول آتا ہے نا، اس کی خوشی کون بنائے گا؟ اس کی خوشی وہی بنائے گا نا کہ جو اس پلازے میں جائے گا جس پلازے میں کیمرہ لگا ہوا ہے، جو اس پلازے میں جاتا ہی نہیں، اس نے سنورنا کیا ہے، اس نے اپنی گلی کو سنوارنا کیا ہے، اس نے اپنے گھر کو سنوارنا کیا ہے، اس نے اپنے در و دیوار میں کیا جھنڈے لگانے، کس لیے لگانے، ادھر تو کیمرہ ہی نہیں پھرتا، جھنڈا تو گھر پہ وہی لگائے گا نا جس کے گھر کی طرف کیمرہ پھرتا ہے، جس کے گھر کی طرف کیمرہ
پھرتا ہے، لہذا جن کے دلوں کی طرف مصطفیٰ کا کیمرہ پھرا ہوا ہے نا، وہی میلاد کی خوشی مناتے ہیں۔ ظاہر ہے پرائز بانڈ نکلے، انعام نکلے، اور میرے پڑوسی کا 1 کروڑ روپیہ نکلے تو ڈھول میں کیوں بجاؤں گا؟ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ لائٹنگ میں کیوں کروں گا؟ کوئی پوچھے تو خوش نہیں، کہوں گا میں کس لیے خوش ہوں؟ انعام تو پڑوسی کا نکلا ہے، میں کس لیے خوش ہوں؟ تو میلاد میں ہم سب اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ انعام ہمارا نکلا ہے۔ کیا انعام نکلا ہے؟ کیا انعام نکلا ہے؟ لاٹری نکلی ہے۔ اس لاٹری میں ہوا کیا ہے؟ اس لاٹری میں یہ ہوا کہ میرا انعام ایسا نہیں نکلا کہ وہ مجھے دیا گیا ہے، انعام ایسا نکلا ہے کہ مجھے اس کو دے دیا گیا ہے، مجھے اس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ لاٹری میں یہ نکلا ہے کہ مجھے اس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کیسے حوالے کر دیا گیا ہے؟ کس طرح حوالے کر دیا گیا ہے؟ اور جب تو حوالے ہو گیا تو فائدہ کیا ہوگا؟ اسے کہنا پھر قیامت میں فائدہ ہوگا جب ہر دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور دیکھو قیامت کا منظر یہ ہے کہ ہر نبی اپنا دروازہ بند کر دیتا ہے، بھائی کسی اور کے پاس جاؤ، میں تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کو پتہ ہے، بھائی کسی اور کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، کسی۔ اچھا ایک مزے کی بات ہے، بتائے گا کوئی بھی نہیں کہ کس کے پاس جاؤ، نہیں بات سمجھ میں آئی؟ بتائے گا کوئی بھی نہیں کہ کس کے پاس جاؤ، کہیں گے اذهبوا الی غیری، مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاؤ۔ یہ اس لیے تاکہ سب کو یہ پتہ چل جائے کہ یار اگر یہاں سے ہوا ہے تو شاید وہاں سے بھی ہو جاتا، نہیں بات سمجھ میں آئی؟ لہذا تاکہ یہ ہر دروازے سے پھر آ کے آئیں اور ان کو پتہ چلے کہ آج دروازے 2 ہی کھلے ہیں، ایک خدا کا ہے، دوسرا مصطفیٰ کا ہے۔ ایک دروازہ خدا کا ہے اور دوسرا دروازہ مصطفیٰ کا ہے۔ اور فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ادھر ترازو لٹک رہا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ اس دروازے پہ گئے تو ادھر ترازو لٹک رہا ہے، اور یہ وہ دروازہ ہے کہ دامن کرم کھول کے صدا دے رہا ہے، انا لہا انا لہا، آؤ میں ہی تو تمہاری سفارش کرنے کے لیے ہوں، آؤ آج میں ہی تو تمہارے سنبھالنے کے لیے ہوں، آج میں ہی تو ہوں جو تمہارا آسرا بنوں گا، آج میں ہی تو ہوں جو جس کی سنی جائے گی۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ کتنے فخر سے قیامت میں کہیں گے یہ آوازیں سن رہے ہو؟ لوگ کہیں گے ہاں سن رہے ہیں، اس وقت ہم کتنے فخر سے کہیں گے یہ ہمارا نبی ہے، یہ ہمارا آقا ہے، یہ وہی ہے جن کے آمد پہ ہم جشن منایا کرتے تھے، یہ وہی ہے جن کے آنے کی ہم خوشی منایا کرتے تھے۔ اس لیے میلاد کی خوشی گج وج کے بنایا کرو۔ اور ایک کام ضرور کرنا کہ جس دن 12 ربیع الاول ہو نا، ہر سنی کے گھر پہ جھنڈا لہرانا چاہیے۔ میں نے ایک بات سنی ہے، پتہ نہیں کس حد تک درست ہے، کہ یہ ہمارے بچپن سے بھی پہلے کی بات ہے، گلباز صاحب کو یہ جو بزرگ بیٹھے ان کو پتہ ہوگا کہ پہلے یہ بینک بہت تھوڑے ہوتے تھے، لوگوں کے پاس پیسے بھی تھوڑے ہوتے تھے، غالباً انگریز کے زمانے کی بات ہے، جو لکھ پتی ہوتا تھا نا اس کے گھر پہ جھنڈا لگا کرتا تھا۔ یہ میں نے سن رکھا ہے کہ جو لکھ پتی ہوتا تھا نا اس کے گھر پہ جھنڈی لگا دیتا تھا بینک کہ یہ آدمی ہمارا کسٹمر ہے اور یہ لکھ پتی ہے۔ تو 12 ربیع الاول کو جھنڈا لگا کے دنیا کو بتا دینا کہ میں لکھ پتی ہوں یا نہیں لیکن مدینہ پتی ضرور ہوں، مدینہ پتی ضرور ہوں، کہ میرا پتہ مدینے سے ملتا ہے، میرا پتہ مدینے سے ملتا ہے، میرا ٹھکانہ مدینے سے ملتا ہے۔ اور اگر تمہیں سمجھنا آئے نا کہ یہ کون ہے اور میرے بارے معلومات لینا چاہو کہ یہ کون ہے، تو میری جد و نسل کی سمجھ نہ آئے تو پھر مدینے والے سے پوچھ لینا یہ کون ہے، وہ خود ہی بتا دیں کہ یہ کون ہے۔ تو اللہ رب العزت آپ کی میری یہ حاضری قبول منظور فرمائے۔ گلباز صاحب کی یہ کوششیں، 12 دن چراغاں رہے گا، یہ گلی چمکتی رہے گی، روشنی رہے گی، تو یہ روشنیاں پتہ دیتی رہیں گی کہ کسی عاشق کی گلی ہے، کہ کسی عاشق کی گلی ہے، ادھر کوئی عاشق رہتا ہے اور وہ شمع جلا کے بیٹھا ہے، اور ہر شام پروانے اس شمع پہ نثار ہونے آتے رہتے ہیں۔ اللہ آپ کی میری حاضری اپنے دربار کریمانہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اسی کے ساتھ چونکہ آج تھوڑا سا سفر کر کے آیا ہوں، اور یہ میں راستے میں بڑا پریشان تھا کہ میں کیسے پہنچوں گا، ٹائم بار بار دیکھتا تھا، میں وہاں بڑی تاخیر سے، آپ اندازہ کریں 2:30 بجے تو 2:30 بجے تو تقریباً میں میاں چلوں تھا، تو پھر میں سوچ رہا تھا، آخر میں نے
بہت پریشانی اور اضطراب کی حالت میں، پتہ نہیں میرے سنگیوں کو یاد ہوگا، میں نے کہا اچھا چھوڑو یار، گاڑی پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، ٹائم کتنا لگتا ہے یا نہیں لگتا، بس جس کی محفل ہے وہ جانے، راستے جانے۔ تو یقین جانے توقع سے ہم بہت پہلے یہاں پہنچے، امید سے ہم بہت پہلے یہاں پہنچے۔ اللہ رب العزت آپ کی میری حاضری قبول منظور فرمائے۔ اور میں گلباز صاحب کو یہ خوشخبری بھی یعنی طرح ان کو ایک بتاتا چلوں کہ یہ محفلیں جو ہوتی ہیں نا، ان کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اللہ اس محفل کو قبول فرما۔ کبھی میلاد کی محفل میں کہنے میں کوئی حرج نہیں، کہہ دیں، ضرور کہیں، لیکن نہ بھی کہیں نا تو یہ دعا مانگنے کی ضرورت نہیں کہ یہ جو ہم نے میلاد مصطفیٰ کی محفل منعقد کی اللہ اسے قبول فرما۔ یہ بات پکی ذہن میں کیا اپنے عقیدے کا حصہ بنا لو، محفل میلاد پہلے قبول ہوتی ہے بعد میں منعقد ہوتی ہے، پہلے قبول ہوتی ہے کیونکہ یہ عام ایسی ویسی محفل نہیں ہے، یہ ایسی ویسی محفل ہے نہیں ہے۔ ارے کسی پارٹی کی اجازت کے بغیر آپ اس کا بیج نہیں لگا سکتے، اس کا جلسہ نہیں کر سکتے، یہ تو وہ پارٹی ہے جس کا خود سنبھالنے والا رب کائنات ہے، تو اس کا جلسہ اس کی اجازت کے بغیر کیسے ہوتا؟ ڈی سی کی اجازت کے بغیر جلسے نہیں ہوتے، تو محفل میلاد اور خدا تعالیٰ کی منظوری کے بغیر، تو پھر کیا دعا مانگیں؟ پھر یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ یہ محفل تو قبول ہے لیکن اس میں جو میں آیا ہوں نا یہ میرا آنا قبول فرما لے، مجھ سے کہیں خطا نہ ہو جائے، میں کہیں آداب پر پورا نہ اترنے میں ناکام رہتا ہوں تو اللہ مجھے معاف کرنا، میری حاضری قبول فرمانا۔ تو یہی میں کہتا ہوا اجازت چاہوں گا کہ اس پاکیزہ محفل میں اللہ رب العزت آپ کی اور میری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حضرت علامہ راشد رضوی صاحب گلباز صاحب کا اور حضرت علامہ کا اور سارے علماء کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس فقیر مسکین درویش سے بندے کو اتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ وما علینا الا صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد حضرت صاحب دعا فرمائیں گے تمام لوگوں کے لیے۔ مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھ ہو سلام، شمس ہدایت پہ لاکھ ہو سلام، بز میں
दिया जुल्फ़ वालिया और सलाम या रहमतल लिल आलमीन और या इलाही वासिता ए आले रसूल ज़िक्र रसूल और ये सलाम आजिज़ाना हो कबूल कल इंशाअल्लाह हज़रत इलामा मौलाना कारी मोहम्मद वकास रज़ा जलाली साहब खुसूसी खिताब फरमाएंगे इंशाअल्लाह। तलावत नाद और उसके बाद बयान, इतनी लंबी महफिल नहीं होगी। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि कल भी भरपूर अपनी मोहब्बतों का जो है सबूत देते हुए महफिल में शिरकत फरमाएँ। इंशाअल्लाह 12 दिन महफिल होंगी, हर महफिल का ऐलान अगले दिन का किया जाएगा। तो अज़हर साहब का बहुत ही मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे, यानी कि इनका प्रोग्राम था मियाँ चुन्नू में, मैंने बड़ी इनसे सवाल रिक्वेस्ट की, इन्होंने मुझे टाइम दे दिया। अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में, उम्र में, मोहब्बतों में, ज़ौक़ में खूब इजाफ़ा फरमाए और अल्लाह ताला इनको सहज कामिल आजिल अता फरमाए और उम्र खिज़री अता फरमाए कि इसी तरह अहले सुन्नत पर इनका साया कायम और दायम रहे। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से, अपने मोहल्ले वालों की तरफ से कि इन्होंने हमें खुसूसी वक्त दिया। इंशाअल्लाह 7 नवंबर को हज़रत साहब का खिताब मेरी मस्जिद में होगा। जितने उलमा हैं तमाम को खुसूसी दावत है और हुज़ूर के हर गुलाम को खुसूसी दावत है। इंशाअल्लाह इशा की नमाज के फ़ौरन बाद बिला ताख़ीर इनका बयान शुरू हो जाएगा 7 नवंबर बरोज़ इफ्तार जामिया मस्जिद मक्की गली नंबर 5 फेडरल टाउन में। अब वक्त दुआ है और रबीउल अव्वल शरीफ का आज पहला दिन गुजरा, दूसरी रात है। रहमतों की यकीनन हर तरफ बरसात है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने को ख़ास अपनी करम नवाजियों के अजहार के लिए पसंद फरमाया था। लिहाजा दिल की गहराइयों से या तो खुद रो के किसी से मांगा जाए तो उसका दिल नरम होता है, और या जिस वक्त कोई बहुत खुश हो तो उससे मांगा जाए तो वो अता करता है। और रबीउल अव्वल में मेरा विजदान कहता है कि रब कायनात बहुत खुश होता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने में उस हस्ती को ज़ाहिर फरमाया है जो उसके कमालात का मज़हर है। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ऐ इलाहुल आलमीन, हमारी ये हाज़री अपने दरबार करीमाना में कबूल मंजूर फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, जितना जो ये खूबसूरत एहतमाम किया गया तलावत की सूरत में, नाद की सूरत में, वाज़ की सूरत में, जिस भी अंदाज से तेरा और तेरे हबीब का ज़िक्र पाक किया गया, ऐ रब करीम अपने दरबार करीमाना में इसे हमारे हक़ में कबूल फरमा। ऐ रब करीम, इस ज़िक्र पाक के अनवार व बरक़ात के सदक़े से अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा ज़ाहिर बातिन अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा, अपनी और अपने हबीब की रज़ा नसीब फरमा। अल्लाह हमें जिस्मानी रूहानी शिफा अता फरमा, दीन और दुनिया की बरक़ात अता फरमा, दुनिया व आखिरत की भलाई अता फरमा। इलाहुल आलमीन, पै करे खुलूस व वफ़ा मोहतरम आली कदर गुलबाज साहब की इन काविशों, कोशिशों, मेहनतों को रब्बे कायनात अपने दर करम पे कबूलियत का दर्जा अता करके अल्लाह ने दीन और दुनिया की बरक़ात अता फरमा। मुफ्ती वसीम साहब की जो
خوبصورت کاوش ہے، محنت ہے، اے رب کریم جو آنے والا پروگرام ہے اسے ہمارے حق میں قبول و منظور فرما۔ جتنے علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں اے رب کریم علامہ راشد رضوی صاحب سمیت جتنے یہ صاحبان علم و دانش، صاحبان سوز و عشق، نبی پاک کے در کے گدا، اے رب کریم ان حضرات کے وجود سلامت فرما، ان کی زبانیں اشاعت دین کے لیے قبول فرما، اے رب کریم ان کے علم کو امت مصطفیٰ کریم کے لیے مفید فرما، اے رب کریم جتنے حاضرین ہیں چھوٹے بچوں سے لے کر سفید ریش بزرگوں تک مجھ خطا کار سمیت اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے بخت بیدار فرما، ہماری دین و دنیا بہتر فرما، اے اللہ جس کی جو دل میں نیک مراد ہے اللہ وہ پوری فرما، اللہ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، بے اولادوں کو نیک نرینہ بخت والی اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، راہ علم کے مسافروں کو کامیابیاں عطا فرما، بے گھروں کو گھر اور گھر والوں کو سکون عطا فرما، اے اللہ راہ ہدایت پر ہمیں استقامت عطا فرما، ملک پاکستان کو نظام مصطفیٰ کا نور عطا فرما، اللہ کشمیری مسلمانوں کو آزادی کی نعمت عطا فرما، فلسطینی مسلمانوں کو اپنا وطن عطا فرما، اللہ دنیا بھر میں جہاں مسلمان پریشان ہیں انہیں سکون، سلامتی، عزت، وقار، اتفاق، اتحاد عطا فرما، اسلام کو غالب کر دے، کفر کو مغلوب کر دے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔